گیا اور اس کے 3-4 شعر چھوٹے بھائی نے لکھے ہیں، آپ کو میں اس کے 2 شعر پیش کروں گا انشاءاللہ، آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، آپ ذرا کہہ دیجیے سبحان اللہ، میں پیش چلوں کہ کس لبے پہ کیا دعا ہے، کس لبے کس لبے کیا دعا ہے، میرے سرکار جانتے ہیں، کس لبے کیا دعا ہے، میرے سرکار جانتے ہیں، کس کے دلوں میں کیا ہے، سرکار جانتے ہیں، بولو بولو سرکار جانتے ہیں، 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 بولو بولو کس لبے پہ کیا دعا ہے، میرے سرکار جانتے ہیں، کس کے دلوں میں کیا ہے، سرکار جانتے ہیں۔ یہ ہمارا سنیوں کا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور سب کچھ جانتے ہیں۔ وہ اور لوگ ہوں گے جو کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں گیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب عقیدے کی بات ہے، یہ ڈھیلے طریقے سے نہیں کہتے، جس کا عقیدہ ہے وہی ہاتھ اپنا بلند کر لیا، نہیں اس طرح نہیں، ہاتھ ڈھیلا خام نہیں ہونا چاہیے، جس کا عقیدہ صرف وہی ہاتھ بلند کرے گا۔ اب کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، ہاتھ بلند کر کے کیا کہنا ہے، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، کس کے دلوں میں کیا ہے، سرکار جانتے ہیں۔ اس کا آگا شعر سننے والا ہے، کھجور لے کر قبروں پہ ڈالتے ہیں، میت کی ہر سزا کو پل بھر میں ٹالتے ہیں۔ سمجھ نہیں آئے گا، میں حدیث پڑھتا ہوں، میرے انشاءاللہ سمجھ کر سنیوں کا عقیدہ بھی بیان ہو جائے گا شعر میرا۔ حدیث سنیے سمجھ کر، میرے سرکار رستے میں جا رہے ہیں، رستے میں 2 قبریں نظر آئیں، میرے سرکار نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، میرے سرکار نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ میرے سرکار نے کھجور کی شاخ کی 2 ٹہنیاں پکڑیاں، انہیں توڑا، ان قبروں پر رکھ دیا۔ میرے سرکار نے فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں ہری رہیں گی، ان قبر والوں کے عذاب میں کمی باقی ہوتی رہے گی۔ حدیث سن لیا، اب سنیے سمجھ کر شعر سنیں گے انشاءاللہ، میرا عقیدہ اب طرف اٹھے گی۔ شاعر منظر بیان کرتا ہے، شاخیں کھجور لے کر قبروں پہ ڈالتے ہیں، میت کی ہر سزا کو پل بھر میں ٹالتے ہیں، یہ مردہ توجہ، یہ مردہ ہے کس جگہ کا، مردہ ہے کس جگہ کا، اس کا ہے ماجرا کیا، قبروں میں حال کیا ہے، سرکار جانتے ہیں، بولو بولو سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں۔ آج کا واقعہ تو سب نے سنا ہوگا، اس کا اگر شعر قیمتی مہربانی کی ضرور سنوں گا۔ جبریل امین میرے سرکار کو لے کر جا رہے ہیں، سدرہ پر پہنچے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا، میرے پر جلتے ہیں، حدیث سن لیا، اب شعر سنو، حضور بڑا قیمتی شعر ہے، میرے چھوٹے بھائی نے لکھا، لیکن میں کہتا ہوں مجھے خود بڑی تسلی ہوئی کہ بڑا خوبصورت شعر ہے۔ شعر سماعت فرمائیے کہ لے کر میرے نبی کو جبریل جا رہے ہیں، سردار دو جہاں کے سدرہ پہ آ رہے ہیں، سردار دو جہاں کے
خاموشی کی نظر نہ ہو جائے. دینا ہے. میں آگے پڑھتا ہوں. سمجھ لے کر میرے نبی کو جبریل جا رہے ہیں سردار تو جہاں کے سدرا پہ آ رہے ہیں. جبریل رک گئے ہیں. توجہ. جبریل رک گئے ہیں. یہ ان کی انتہا ہے. سدرا سے آگے کیا ہے سرکار جانتے ہیں. بولو بولو سرکار جانتے ہیں. 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 یار یہ سینے پھاڑ پئی سر پھاڑ بلند کر لو. جی بھائی جنہیں سینے پھاڑ پئی سر بلند کر لو نا. اب کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے. ہاتھ بلند کر کے کیا کہنا ہے. سرکار جانتے ہیں. 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 آپ نے جو شعر پڑھی دو شعر سے میں جو حکم کیا اس کی بارے میری ہاتھ دکھا دو. سنی سمجھی کر بجال میری آقا کی بارگاہ میں آیا. آ کے عرض کرنے لگا کہ اے نبی مٹھی میں کچھ کنکریاں لے لیا. حدیث کا ترجمہ کرنے لگا سمجھ مگر ہر بندے کی توجہ چاہوں گا. مٹھی میں کچھ کنکریاں لے لی. آ کے عرض کرنے لگا کہ اے نبی اگر بتا دو میری مٹھی میں کیا ہے تو میں تم پر ایمان لے آؤں گا. میرے سرکار نے فرمایا کہ اے ابو جہل میں بتاؤں یا مٹھی میں جو چیز موجود ہے وہ بتائے. میں محمد ہوں. اب اس پہ شعر لکھا ہے. ٹھیک بھائی نہیں آتا. توجہ سننا سمجھ کر کہ بوجھال رشک تجھ پر بوجھال بڑا قیمتی شعر ہے. آپ کی خصوصی توجہ کہ بوجھال رشک تجھ پر کرتی رہی جہالتیں جو دیکھنے کو آیا سرکار کی رسالت مول دیں گے. یہ راز کھول دیں گے. مٹھی میں کیا چھپا ہے سرکار جانتے ہیں. بولو بولو سرکار جانتے ہیں. سرکار جانتے ہیں. سرکار جانتے ہیں. سرکار جانتے ہیں. نام تو کافی طویل ہے. بھائی نے اور بھی شعر لکھا لیکن آخری شعر اس کے بعد شاہ صاحب کا حکم کیا ہوا. ایک شعر اس کے بعد میری ہاتھ کا بابا بڑا خوبصورت شعر ہے. خوبصورت شعر ہے. کہ حیران ہے صحابہ منظر عجیب تر ہے. دربار مصطفیٰ میں بولتا شجر ہے. میرے حضور مسجد نبی میں ایک ستون تھا. ایک کھجور کا تنا تھا جس کے ساتھ میرے سرکار ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے. تو کچھ صحابہ نے دیکھا کہ سرکار کو دقت ہوتی ہے کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے ہوئے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ممبر بچھوا دیتا ہوں. ممبر بنا دیتا ہوں.
ایسی حدیث سنیے. میرے حضور مسجد نبی میں ایک ستون تھا, ایک کھجور کا تنا تھا, جس کے ساتھ میرے سرکار ٹیک لگا کر خطبہ اشار فرماتے تھے. تو کچھ صحابہ نے دیکھا کہ سرکار کو دقت ہوتی ہے کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے ہوئے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ممبر بچھوا دیتا ہوں, ممبر بنا دیتا ہوں, آپ اس پہ بیٹھ کے خطبہ دیجیے کرے. خیر سرکار نے اجازت دے دیا. کچھ دنوں بعد وہ جو سا ممبر تھا وہ بن کر آ گیا. تو حضور اس تنے کو چھوڑ کر جب اس ممبر پر بیٹھنے لگے تو لوگوں نے چیخوں کی آواز سنی. لوگوں نے چیخوں کی آواز سنی. تو جب غور سے کان لگایا تو وہ چیخوں کی آواز اس تنے میں سے آ رہی تھی. میرے سرکار ممبر سے اٹھے اور جا کے تنے کو گلے لگا لیا. اور میرے سرکار نے فرمایا کہ اگر میں اس تنے کو گلے نہ لگاتا تو قیامت تک یہ تنا روتا رہتا. حدیث سن لیا. اب اس پہ شعر لکھا آیا, بڑا خوبصورت شعر ہے کہ حیران ہے صحابہ منظر عجیب ترین دربار مصطفیٰ میں کھولتا شجر ہے. توجہ ایمان ہے سبھی کا, ایمان ہے سبھی کا, صدیق اور علی کا کیا شجر بولتا